تعبیر ہے، جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے، اس سے مراد وہ 1000 مہینے جو ہے گنتی کے 1000 مہینے نہیں ہیں۔ اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے 83 برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہیں 100 کہیں 70 کہیں 1000 یہ کثرت کی تعبیر کے لیے تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا، دعا کی قبولیت کا بہت قوی امکان ہے اس شب مبارک میں، اور یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کو کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ خاص جو دن ہے یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادی میں بھی ہم یہ چیز دیکھیں کہ مناسبت ہوتی ہے۔ کوئی فصل ہے گندم کی، اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں تو آپ کو بیج ضائع ہو جائے، مناسبت ہے، صحیح وقت ہے اس کا، اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مثمر ہوگی، اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو، دانا عمدہ سے عمدہ ہو، زمین اچھی سے اچھی ہو، لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط کر لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات، دنوں، ایام، راتوں، مہینوں، سالوں، ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے، چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہے کما حقہ تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حقہ، جیسے کہ وہ عظمت ہے کما ہیا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور ہو، لیکن مثال دی گئی لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات، جو امور، جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماوراء ہیں، بلندتر ہیں، اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے۔ اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیے، خاص ساعات، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ 7 وقت ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رکھ نہیں، لیکن اسے خود کیا رکھ دیا ہے۔ بعض حضرات کے خیال میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقف جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعت، بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے، لہٰذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت میں مشغول ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ تھا، لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا۔ وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا ہے، اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجیے کہ ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے اور مختلف تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح، اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں ان کے جن کا ایک خاص مقام ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے، یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نو انسان قیام آخری حامل رحمت للعالمین، تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں، جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو یہ گویا کہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے۔ تمام ملائکہ، الملائکہ بہت سے ملائکہ، اور یہاں اس سے اندازہ کیجیے
کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ الذکر ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حال ہی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے طواف وداع کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے ذکر کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہوتا اس درجے سے۔ تو اب یہ تو ایک عالم مادی کی کا ذکر تھا جو ہم دیکھا ہے، جس کا ہمیں تجربہ ہو گیا۔ عالم ارواح میں فرشتوں کا ذکر، اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو، ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر، تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا شب بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ اپنے رب کے اذن سے۔ اس میں گویا کہ وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کرتا۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے، گاڈ اینڈ گاڈیسز، اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلہہ کا تصور، یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف۔ اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہے۔ ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو پہاڑوں پر معمول ہے، اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا۔ فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے؟ دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار تھا، جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ہے اس کے بارے اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا، اپنی وداعت پیش کی، ما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ٹھوک اپنی جگہ، لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے اذن کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، ہمارا اختیار نہیں۔ اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام ہے قرآن مجید کا، ضربۃ السنا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ میرے آگے یہ سب کچھ ہے، میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے، میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ میں۔ گویا کہ ملائکہ بالکل یا اللہ کے اختیار ہے، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا، نوری الخلق، نوری الاصل، پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے، لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے۔ بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزو لا ينفع، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ لازم ہے، لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خاص پاکشم محل نہا شد یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ 100 سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر، ایک لحظے کی ذرا سی یہ لفظ جو ہے۔ اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ ڈنڈوت ہونی چاہیے، پھر کچھ چڑھانے چاہیے، پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے استغاثہ ہونا چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے۔ وہ سارا شرک کا جو تیمار ہے اب اس کے لیے پورا جواب پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علم نہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل، از خود نازل نہیں۔ یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں، امرا من عندنا، اس کا فیصلہ ہم، یدبر الامر ہم، تدبیر امر ہم، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں۔ تو فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھیے کل امر،
کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ٹیلی کر رہے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ رہے ہیں. یہاں فرمایا من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات، تمام فیصلے، اور ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ غالباً جو ہمارے ہاں جو فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص بات آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کریں. تو امرا من عندنا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ، یہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کے آپ کو درگزر سے عام ہونے کی رات ہے. ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہے ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے. جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جائے، خیر کے دوائی اور داعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں، ابھرتے ہیں. اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگر کہ بدقیرت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں. اور برائی کی طرف میدان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے، ورنہ عام طور پر برائی کے میدانات میں کمی پیدا ہوگا. تو سلام ایک اس معنی ہے کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات ہے. دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہے شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں، گنے ہیں. اور ایک یہ لفظ لایا گیا ہے سالم پوری رات. یہ پوری رات کا معاملہ ہے، اس کی کوئی خاص ساعت نہیں. اس میں گویا کہ خاص دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں گزار سکا، لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک ساعت میں، کسی ایک حصے میں، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا، اسے اس رات کی سعادت اور برکات سے حصہ ملا. ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول، فرشتوں کا نزول، خیر و سعادت، سلامتی کا حصول، یہ تمام چیزیں جو ہے اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے